اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا، کیا تم نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر لیے ہوئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس کی نوکیں تھامے رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 451۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کے پھل تھامے رکھے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 452۔ عبد الرحمن بن عوف نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو، اور اے اللہ، حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں گواہ ہوں، بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 453۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 454۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جبکہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں یعنی بھالوں سے مسجد میں کھیل رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 455۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لونڈی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں اور تمہارا اولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔ اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس امر کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو اور ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کی روایت مالک نے یحییٰ کے واسطے سے کی، وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انہوں نے منبر پر چڑھنے کا
ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 456۔ کعب بن مالک نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا، کعب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بخوشی ایسا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ابی حدرد سے فرمایا، اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 457۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 458۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 449۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 460۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔